الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاک اللہ خیر کثیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، کل جو ہم نے آیات کی تھی نساؤکم حرث لکم والی، کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں، اور اس کے وہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ایک تشبیہ دی ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ عورت کی تکریم، اس کی عزت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنا ہے شوہر کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دیے کہ یہ جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، بتایا گیا کہ نکاح کس طریقے سے کرنا ہے، کن کن سے کیا جانا چاہیے. پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس کی کیا کیا حدود و قیود ہیں، کہ کس طریقے سے کر سکتے ہو اور کس طریقے سے نہیں کر سکتے ہو. پھر یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس سے ملاقات کا احساس رکھنا ہے، اور ایسے مومنین کے لیے خوشخبری کی بھی نوید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو غلط کام ہے ان کے لیے اللہ کے ناموں کو تم ڈھال نہ بناؤ، کہ اللہ کی قسم کھا کھا کے غلط باتیں کرتے رہو، جس میں کوئی قطع رحمی کی بھی بات ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی اصلاح نہ کرنے کی یا غلط کام کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے قسم نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک یہ بھی مفہوم تھا کہ بات پہ بات قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ کلچر تھا ان کا عرب کا. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لغو قسم ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، جو عادتاً منہ سے نکل جاتی ہے، جس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جو بات پہ بات ایسے ہی کرتی جاتی ہے، لیکن ڈسکریج ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اٹھائے بھی انسان تو اللہ کی ہی قسم اٹھانی چاہیے، کسی اور چیز کی نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن حتی الوسع کوشش کریں کہ اوائڈ ہی کریں. ٹھیک ہے، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہاں اگر کوئی قسم تم باقاعدہ دل کی ارادے سے، دل کی نیت سے، باقاعدہ سوچ سمجھ کے کھاتے ہو تو اس قسم پہ پھر تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، حلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوری پکڑ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ دل کے ارادوں سے پکے طور پہ پھر جب قسم کھاؤ گے تو اس کے اوپر پھر پکڑ ہوگی، وہ قابل مواخذہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب اسی طرح کی ایک قسم جو عرب میں عام تھی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس میں بھی جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو استحصال ہوتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا کے اس کو ختم کیا. وہ کیا ہے آگے دیکھیں، آیت نمبر 225 پڑھی ہوں. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
जो लोग अपनी बीवियों से ईला की कस्में उठाए उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाले हैं और मेहरबान है। एक मिनट। लिल्लज़ीना, लिए उन लोगों के, युलूना, जो या वो ईला करते हैं। ये तो इसमें आताइन वाला ये वो के मायनों में, और रूट वर्ड है इसका अलिफ लाम और वाव। इसका मतलब होता है किसी काम में कोई कमी करना, कोई कोताही करना, ठीक है ना। तो ये एक तरह की कसम होती थी, अभी मैं इसको तफसीर में बता देती हूँ। मिन से निसाइहिम, औरतों से उनकी, हिम हुम उनके लिए आता है, यानी अपनी औरतों से ईला कर लेते हैं। तरब्बुस, इंतजार करना है, इसमें त्याताइन वाला नहीं है, ये ग्रामर की वजह से आ रहा है। तरब्बुस यानी वो बाप की ता आ रही है बीच में, इंतजार करना है। रॉ बा और स्वाद इसका रूट वर्ड होता है, ठीक है ना। और ये कोई मोहलत गुजार देना या मुकर्ररा वक्त के खात्मे का इंतजार, यानी हर तरह के इंतजार के लिए ये नहीं आता। तरब्बुस जो है ये कोई खास मुद्दत या मुकर्रर वक्त जो है उसके खात्मे के इंतजार के लिए ये वर्ड तरब्बुस आता है, वरना तो इंतजार का वर्ड एज इट इज भी यूज होता है ना, मुंतजिरून, इस तरह से भी आता है वर्ड। तो लेकिन ये तरब्बुस जो है कोई मोहलत खत्म होने या कोई मुकर्रर वक्त के खात्मे के इंतजार के लिए आता है। राबा स्वाल अरबाती अशहुर, अरबात जो है वो राबा और ऐन रुबा 4 के लिए आता है, और अशहुर जो है ये महीने के लिए है, महीने की जमा शहर की, यानी 4 महीने, ठीक है। फ़इन, फिर अगर, फ़इन फिर अगर, फ़ाऊ वो लौट आए, ठीक है। ये फे, ये और हमजा इसका रूट वर्ड है, और ये बुरी से अच्छी हालत की तरफ लौटने के लिए आता है। फाऊ लौट आना, बुरी से अच्छी चीज की तरफ या अच्छी हालत की तरफ लौट आना। एक आपने अच्छी से बुरी हालत की तरफ लौटने के लिए भी पढ़ा था, जो इसका ऑपोजिट था। बाऊ था वो, बाऊ बेगदर मिनल्लाह, वो बनी इस्राएल के लिए आता है। तो ये फाऊ है, बुरी से अच्छी हालत की तरफ या बुरी से अच्छी चीज की तरफ। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन बहुत बख्शने वाले हैं, रहीमुन बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं। तो गफूरुन फ़ौलुन के वजन पर है मुबालगे का सीगा, रहीमुन फ़ईलुन के वजन पे है मुबालगे का सीगा, यानी दोनों में बहुत का मफहूम आता है, शिद्दत का मफहूम आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्यों आयत जो है या इसमें क्या बताया जा रहा है। बेसिकली एक कसम का रिवाज था इनमें, अरबों में, और उसमें ये होता था कि अपनी बीवी पे गुस्सा आया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें ये जो है ना एक कसम खा लेते थे, इस तरीके से इस्तेसाल होता था, बस के जी कसम खा ली है, उसको छोड़ते भी नहीं थे कि भी उसको तलाक दे दें कि वो कहीं और चले जाए, छोड़ते भी नहीं थे, रखते भी नहीं थे। तो इस तरीके से ना उनके साथ जाती करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को जो है वो खत्म किया, और इसके बारे में जो है अल्लाह ताला ने एक हद जो है वो मुकर्रर कर दी थी। वो हद जो है वो मुकर्रर अल्लाह ताला ने क्या की है, वो 4 महीने की हद मुकर्रर की। अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अगर कोई शख्स ईला करता है तो उसके लिए उसके पास 4 महीने ही हैं कि जिस तक वो ये कसम कायम रख सकता है, या आप ये कह लें कि जिस तक वो ये ताल्लुक ना रखने की जो उसने कसम खाई है वो कर सकता है। उसके बाद फिर इससे ज्यादा, यानी कहने का मतलब ये कि कोई गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये बात नहीं की जा सकती कि इस तरीके से औरत के साथ जाती हो। तो ईला क्या है शरई इस्तिलाह में, कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी के पास ना जाने, उससे अलग रहने की कसम खा ले तो उसको ईला करना कहते हैं, अलिफ ये लाम। अगर कोई शोहर अपनी बीवी के पास ना जाने, यानी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप ना रखने की कसम खा ले, तो इसको ईला करना कहते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप, इसको भी ज़हन में रखें, ठीक है। तो इसमें जो है इसको ईला करना कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तुम नहीं कर सकते हो कि औरत के साथ जाती हो। तो इसकी मुद्दत 4 माह,
ٹھیک ہے. اور چونکہ قسم ہے اگر تم نے رجوع کر لیا تو ظاہر ایک قسم کھائی تھی، غلط کام کیا تھا، اب اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے جو میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی کہ 10 مسکینوں کا کھانا یا ان کا کپڑا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے، ورنہ پہلے سٹیپس وہی ہیں کرنے والے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے تم کر سکتے ہو. 4 مہینے سے زیادہ یہ زیادتی جو ہے یہ عورت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لمٹ لگا دی. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے آپ دیکھیں عورت کے فائدے کے لیے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک طرح سے یہ حق دلایا کہ 4 ماہ کے اندر اندر اب تم یا تو رجوع کر لو. ٹھیک ہے، غصے میں تم نے قسم کھا لی تھی، لیکن یہ کوئی فار ایور نہیں ہو سکتا کہ نہ تم اس کو چھوڑے ہو نہ اس کو بسا رہے ہو اور اس طریقے سے تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو 4 منتھس کے اندر یا تو رجوع کر لو، یا کیا ہوگا کہ اگر عورت چاہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے جایا جائے گا. وہاں سے پھر جو بھی قاضی ہے، قاضی وقت یا جو بھی حاکم ہے یا جو بھی عدالت ہے، وہ پھر شوہر کو مجبور کرے گی کہ بھئی یا تو تم اس کے ساتھ رجوع کر لو یا پھر تم اس کو طلاق دے دو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں گی، اگر آپ بڑے مختلف قسم کی تفاسیر وغیرہ جو ہیں کہ جس طرح طلاق کے معاملے میں ہمارے ہاں اختلاف ہے نا، اس میں اسی طرح اس ایجا کے معاملے میں جو ہے وہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. میں آپ کو دونوں رائے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. جو امام شافعی وغیرہ کا جو ہے وہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ماہ گزر گئے، رجوع نہیں کیا، تو اس کے بعد عورت اگر چاہتی ہے تو وہ عدالت میں جا سکتی ہے اور پھر عدالت میں یہ معاملہ چلے گا اور وہ شوہر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم اس کو اب طلاق دے دو، اگر یا تو رجوع کر لو یا پھر طلاق دے دو. ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے. جو حنفی مذہب ہے اس میں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد خود بخود ہی جو اگر وہ نہیں کرتا تو خود بخود ہی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اب ظاہر ہے یہ دونوں طرح کی رائے ہیں، میں تو اس میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن جو میری اپنی انکلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ خود بخود نہیں ہو جاتی. مطلب ظاہر ہے اس میں بھی عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی تو نہیں ہو سکتی. if she wants to stay, she still wants to continue with the ریلیشن شپ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس میں ملتا ہے، وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 4 ماہ کے بعد معاملہ جو ہے وہ عدالت میں یا حاکم وقت جو ہے یا جو قاضی وقت ہے اس کے پاس لے جایا جائے گا، اور پھر وہ جو ہے اگر مطلب عورت چاہ رہی ہے اس کو تو پھر وہ اس میں انٹروین کریں گے اور وہ پھر اس کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. بہرحال آپ اگر پڑھیں گے تفاسیر تو آپ کو یہ دونوں طرح کی رائے ملے گی، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جو میرا اس میں جو مجھے بہتر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی لیے ہے کہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو اگر 4 مہینے ہو گئے اور شوہر نے اسی طرح سے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو پھر اس کے پاس حق ہے کہ وہ اس سے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بھی ایک فزیکل ڈیمانڈس ہیں، نیڈس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کے ساتھ اس طرح کی قسم کھا لیں اور اس کو چھوڑ دیں. اچھا، ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ ایک مسکنسیپشن لوگوں میں یہ بھی ہے، کنفیوژن، کہ شاید اگر ہسبینڈ وائف جو ہے 4 منتھس تک ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی فزیکل ریلیشن میں، فرض کریں کسی کا ہسبینڈ ہے وہ وہ باہر چلا گیا ہے کام کرنے کے لیے اینڈ the wife is staying in پاکستان، وہ 4 منتھس گزر گئے ہیں تو نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب تک جیسے نکاح کرنے کے لیے جب بولے جائیں گے تو نکاح ہوتا ہے، اسی طرح نکاح ختم بھی تب بھی ہوگا جب اس کے لیے کوئی کارروائی ہوگی. خود بخود سے وہ ختم نہیں ہو جاتا، ایسی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی کنفیوژن اس وجہ سے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب وہ ظاہر اس وقت تک جب وہ خلیفہ بنے اس وقت تک بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر چکی تھی اسلامی حکومت جو ہے، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی فوجی ہیں جب ان کو بھیجا جائے تو ان کے لیے چھٹی کی ٹائم لمٹ کیا ہونی چاہیے، یعنی ان کو کتنے عرصے بعد واپس آنا چاہیے اپنی فیملی کے پاس.
تو اس کے لیے انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو ان کی بیٹی تھی ان سے پوچھا کہ ایک وائف جو ہے وہ کتنے عرصے تک اپنے شوہر سے علیحدہ رہ سکتی ہے. حالانکہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا بٹ اسٹل یہ کہ ظاہرہ انہوں نے چونکہ ایک ڈیسیجن لینا تھا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 months بتایا کہ اتنے تک جو ہے وہ انتظار کر سکتی ہے. تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر فوجی جو ہے اس کو 4 ماہ کے بعد چھٹی دی جائے گی. بٹ یہ ان کا اپنے دور کا ایک فیصلہ تھا جو انہوں نے فوجیوں کی چھٹی کے حوالے سے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف 4 months سے ان کا ریلیشن شپ نہیں ہوا ہے آپس میں تو نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا. کہ یہ کافی زیادہ کنفیوژن لوگوں کو رہتی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اگر ہسبینڈ باہر بھی گیا ہے تو اس کو 4 months کمپلیٹ ہونے سے پہلے واپس آ جانا چاہیے, ورنہ اگر 4 months کے بعد آیا تو اب نکاح ہی نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں. نہ تو ایسا کوئی قرآن میں ذکر ملتا ہے, نہ کوئی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو جب تک کہ طلاق پراپر طریقے سے دی نہیں جائے گی, اس کی نیت نہیں کی جائے گی, تب تک طلاق نہیں ہوتی. طلاق ظاہر ہے اسی وقت ہوگی. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ تو ایک جو قسم کھا کے کرنے والی بات تھی, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی ویسی کو مصلحتاً یا کسی میڈیکل ریزن سے یا کسی بھی وجہ سے ایج زیادہ ہوگی, اب آپس میں نہیں ہے فزیکل ریلیشن اس کا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی ذرا تھوڑا مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو حق دلایا, عورت کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوتی تھی اس کو ختم کیا, اور یہ رول رکھا کہ اس طرح سے تم عورت کو نہیں لٹکا کے رکھ سکتے, اس کو پراپر طریقے سے رکھو. اگر نہیں ہے تو اس کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں لے جائے, اور پھر شوہر کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ یا تو رجوع کر لو یا پھر اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے طلاق دے دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم, کہ اگر وہ لوٹ آئیں, وہ رجوع کر لیتے ہیں, تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, بہت زیادہ بخشنے والے ہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یعنی ٹھیک ہے اس قسم کا معاملہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی غصے وغیرہ میں, تو لیکن اگر اس نے رجوع کر لیا ہے within that time period یا بعد میں بھی, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بس اب اس کا گناہ جو ہے وہ ناقابل معافی, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے غفور الرحیم ہونے کا اسی لیے بیان بار بار کرتے ہیں, یہ صفات اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے, ظاہر انسان ہے, غلطی میں کسی سے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کو ریکٹیفائی کر رہا ہے, اپنی غلطی کو ٹھیک کر رہا ہے, اپنا ریلیشن شپ دوبارہ بحال کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے راستہ کھلا بھی رکھا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کا بھی اعلان کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اچھا, اب اگر یہ کہ اس نے ارادہ ہی کر لیا ہے طلاق کا, تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وَإِنْ, اور اگر عَزَمُوا, انہوں نے عزم کر لیا, عین زے میم, ارادہ کر لیا, یا انہوں نے مطلب پختہ ارادہ کے لیے آتا ہے عزم, یعنی ڈیسائیڈ کر لیا. الطلاق, طلاق کا, طلاق جو ہے تو لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بندھن سے آزاد کر دینا, یا جیسے رسی کھول دینا, کھول دینا, آزاد کر دینا. فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, سمیع علیم, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ 2 صفات بیان کی ہیں. سمیع فعیل کے وزن پہ ہے, بہت زیادہ سننے والا ہے. علیم بھی فعیل کے وزن پہ ہے, بہت زیادہ علم رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب اگر جو ہے کہ کسی نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی وہ اب طلاق کا ارادہ اس نے کر لیا تو پھر وہ طلاق دے دے. وہ طلاق کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق, یعنی یہ کہ عدالت میں معاملہ چلا گیا, عدالت جو ہے وہ مجبور کر سکتی ہے کہ بھی تم نے یا تو رکھنا ہے تو رکھو, نہیں رکھنا تو طلاق دے دو. اب اس نے ارادہ کر لیے طلاق کا, تو وہ یہ جان لے کہ بھلے اس نے طلاق دے دی لیکن اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے, کہ اس نے کیا کہا کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. یعنی اگر یہ جان لو اچھی طرح کہ تم نے عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہے, کوئی بھی کسی قسم سے بھی تم نے اس کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شاید مجھے اگر تھوڑا سا یعنی جس طرح شوہر جو ہے اس کے اوپر چونکہ تھوڑی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے زیادہ رائٹس دیے ہیں، تو اس رائٹس کا کوئی غلط استعمال بھی نہ کر لے. یہ مت سمجھ لے کہ اب میرے پاس ہر طرح کی اتھارٹی آ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم نے زیادتی کی ہے تو تمہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں. کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، اور کچھ تم نے غلط کہا یا کچھ تم نے غلط کیا، کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، تو یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے باہر ہو یا اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں ہے یا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ سب چھپ چھپا کے کر لیا. تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. انسان لوگوں کے سامنے تو مختلف بہانے بھی کر سکتا ہے، غلط بات بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بہانے بھی کر سکتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یا میں نے تو یہ نہیں کہا، یا اس نے تو ایسے کیا تھا. اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفات ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. بھلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے غفور الرحیم ہونے کا بیان کیا کہ ٹھیک ہے اگر احساس ہو گیا، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان بھی ہیں. اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو ٹھیک ہے طلاق دے دو، لیکن یہ جان لو کہ اگر کوئی زیادتی وغیرہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم بھی ہے. اگر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور اس نے کوئی فریاد کی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنیں گے. تم نے بھی جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنیں گے. سب کو اللہ سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی کس فریق کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، عورت کی طرف سے، مرد کی طرف سے، جو بھی معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا ساتھ ساتھ ایک طرح سے وارن بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب طلاق ہو گئی. اچھا، اس میں پھر ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ انہی الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ 4 مہینے گزرتے ہی خود سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے. خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، جس پہ عدالت جو ہے اسے مجبور کر سکتی ہے. اور جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ لے جا سکتے ہیں اس میں عدالت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ چلے گا. وہ جب شوہر دے گا تو وہ تو خود بخود نہیں ہو سکتی، which makes sense. اچھا، بہرحال آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ مختلف رائے ہیں. آگے دیکھیں اب عورتیں جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پوری طرح سے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یعنی جن کو طلاق ہوگی، مطلقہ کی جمع مطلقات، طلاق یافتہ عورتیں. یتربصن، وہ انتظار کریں یعنی وہ خود کو روک کے رکھیں. یہ وہ کے معنی میں تربص جو ہے را با صاد سے ہے، انتظار کرنا، اور نون جو ہے نا اس میں یہ نون نسوہ ہے یعنی فیمیل کے لیے جو آتا ہے. بِأَنفُسِهِنَّ، ساتھ اپنے نفسوں کے. یہ ہنہ ہنہ جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا عورتوں کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے پلورل کے لیے ہم آتا ہے، عورتوں کے لیے ہنہ آتا ہے. ثلاثہ، 3، ثلاثہ 3 کے لیے آتا ہے. اور قرو جو ہے قرء کی جمع ہے، قاف را حمزہ روٹ ورڈ ہے. قرو جو ہے نا اس سے مراد حیض بھی لیا جاتا ہے اور اس سے مراد طہر بھی لیا جاتا ہے. طہر کہتے ہیں پاکیزگی کا جو ٹائم ہوتا ہے آفٹر پیریڈ، یعنی پیریڈز ختم ہونے کے بعد جو پاکیزگی کا ٹائم ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں، طہارا. اور یہ لغت الازداد میں سے ہے، ازداد ضد سے ہے یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ معنی ہو جانا. میں نے آپ کو بتایا نا اس طرح سے بھی الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اشتراک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خریدنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، فروخت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں حیض اور طہر دونوں کے مفہوم آتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے وہ حیض کا ہی مفہوم لیا گیا ہے. ٹھیک ہے،
اور کیا کہا جا رہا ہے کہ 3 قروء تک وہ انتظار کریں گے. یہ عدت کی مدت بتائی جا رہی ہے کہ عدت کا ٹائم کتنا ہے. ولا اور نہیں یحل وہ حلال یہ چیز حلال لہن لیے ان عورتوں کے ان کے یکتمنا وہ چھپائیں. یہ جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے ان والا, اور کتما جو ہے کاف تا میم یہ چھپانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, کتمان حق کا آپ نے اردو میں سنا ہوگا. یکتمنا یہ سارا نون جو ہے نا نون نسواں ہی ہے. ماں جو خلق اللہ پیدا کیا تخلیق کیا کس نے, اللہ تعالیٰ نے. کس میں, فی ارحامہن ان کے رحموں میں, یعنی ان کے جو ووم ہے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں عورتوں کے ہننا پھر وہی عورت کے لیے آ رہا ہے کہ ان کے رحموں میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اس کو وہ نہ چھپائیں. ان اگر کننا ہو وہ یہ کننا بھی جو عورت کے لیے آ رہا ہے, یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں, باللہ اللہ پر, یؤمنہ میں بھی ایک نون جو ہے وہ نون نسواں ہی ہے, دوسرا روٹ کا ہے. باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور یوم آخرت پر, وبعولتہن اور شوہر ان کے. روٹ ورڈ جو ہے اس کا با عین اور لام ہے, بعول کی جمع بعول. یہ بیسیکلی جو لفظی معنی ہوتا ہے نا بعول جو ہے یہ کوئی ایسی چیز جو دوسرے سے بہتر ہو. اب یہ ترجمہ سن کے پھر خواتین کو پریشانی ہو رہی ہے کہ شوہر کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے. اونچی زمین کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ جو ہے با عین لام. تو بہرحال مطلب اس معنوں میں یہ آتا ہے, اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے, تو بہرحال بعولتہن شوہر ان عورتوں کے, احق زیادہ حقدار ہے, اسم تفضیل آ گیا. ٹھیک ہے, زیادہ حق رکھتے ہیں, بردہن ان کو لوٹا لینے کے, ان عورتوں کو لوٹا لینے کے, را دال دال یعنی ان کو واپس لینے, واپس رجوع کر لینے کے. فی ذالکا اس میں, ذالکا سے مراد یہاں پہ عدت ہے, یہ جو عدت کا ٹائم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان اگر ارادو انہوں نے ارادہ کیا, را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اصلاحاً صلح کرنے. ٹھیک ہے, اگر وہ صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں شوہر کے, وہ ان کو واپس لے لیں. وَلَهُنَّ اور لیے ان عورتوں کے, مثل الذی مانند اس کے جو علیہن ان پر ہیں, بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے. علیہن کے آگے بے شک آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ ان کے فرائض بھی ہیں, یعنی جیسے مردوں کے فرائض ہیں عورتوں کے بھی فرائض ہیں. بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے. ولی رجالی اور لیے مردوں کے, رجل ان کی جمع راجل لام جو مرد کے لیے آتا ہے, اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے, اس معاملے میں بھی تفصیل میں دیکھتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہیں, غالب ہیں, عین زیر حکیم حاکم بھی ہیں, اور بہت زیادہ حکمت والے بھی ہیں, دونوں معنی. اچھا جی, اب یہاں پہ جو ہے وہ متعلقہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اگر طلاق ہو گئی ہے, طلاق کی جو زیادہ تفصیل ہے اس سے اگلی آیت میں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, کہ انہوں نے کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے انتظار کرنا ہے, یعنی جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے 3 قروء تک جو ہے وہ انتظار کرنا ہے. قروء میں نے آپ کو بتا دیا 3 حیض بھی ہو سکتا ہے, 3 طہر بھی ہو سکتا ہے, جس طریقے سے مرضی آپ اس کا حساب لگا لیں, بہت ہر کریکٹ. لیکن زیادہ تر جو ہے اس کا معنی حیض ہی کیا جاتا ہے, یعنی آپ اکثر ٹرانسلیشن میں جو ہے اس کو حیض کے معنی نہیں پڑھیں گے, لیکن دونوں طرح سے لیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ فرض کریں کسی عورت کو پیریڈز ہوئے, وہ پاک ہوئی, اب وہ جو اس کا پاکی کا طہر کا پیریڈ تھا اس میں اس کے ہسبینڈ نے اس کو طلاق دے دی, وہ ایک طہر گزرا, اس کے بعد اس کو پیریڈز ہوئے, اس کے بعد وہ پاک ہوئی, دوسرا طہر آ گیا, اس کے بعد پھر پیریڈز ہوئے, وہ پاک ہوئی, اس کے بعد اس کا تیسرا طہر کا پیریڈ آ گیا. تو تیسرا طہر کا پیریڈ جب ختم ہوگا اور اس کے بعد اس کو پیریڈ شروع ہوں گے تو اس کے 3 طہر کمپلیٹ ہو گئے, تو اس کی وہ عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے, اور جب عدت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی اور عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی. اچھا, حیض سے لینا ہے تو یعنی جب طلاق ہوگی اس کے بعد ایک حیض آیا, پھر اس کے بعد دوسرا آیا, پھر اس کے بعد تیسرا آیا, تو وہ 3 حیض ہو گئے, تو اب طلاق کی مدت عدت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی. میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز اور بھی بتاؤں گی کہ طلاق کی رجعی جو ہے 2 ہوتی ہیں, جب اگلی آیت آتی ہے اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل لیتے ہیں.
अच्छा, क्या बताने लगी थी? हाँ, बास उलमा का ये कहना है कि जैसा तीसरा हैज शुरू होते, अगर हैज से ले रहे हैं उसकी काउंटिंग, तो तीसरा हैज शुरू होते ही द डे इट स्टार्ट्स, उसका जो है वो यानी वो खत्म हो जाती है इद्दत। लेकिन बास का ये कहना है कि वो हैज के भी अगर 3-4 दिन जो भी है वो भी उसमें भी वो रुजू तक का टाइम रहता है। तो इस तरह से भी बास का है। बट एनीवे, जो अगर आप तोहर से लें या हैज से लें तो ओवरऑल ऐसे कुछ दिनों का ही फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप तोहर से लें या हैज से लें तो ओवरऑल ऐसे कुछ दिनों का ही फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। बहरहाल दोनों लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बता दिया कि 3 कुरूज जो हैं उस तक तुमने इंतजार करना है। इसमें अब कुछ चीजें ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ पे वो मुतल्लका औरतें मुराद हैं जो कि हामिला नहीं है। क्यों? क्योंकि हामिला की जो मुद्दत है इद्दत की, वो वज़ाए हमल है। ये आपको पता ही होगा वैसे कि जब तक यानी बेबी की बर्थ नहीं हो जाती तब तक वो इद्दत जो है वो चल रही होती है। और इद्दत के दौरान ये है कि जो नान नफका है ना वो हस्बैंड के ऊपर होता है, उसने देना होता है। और फर्ज करें हमल की मुद्दत जो है वो अगर फर्ज करें डाइवोर्स हुई है और 1 दिन में भी या 2-3 दिन में भी बच्चा पैदा हो जाता है तो वो इद्दत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो या पूरे अभी 8 महीने रहते थे या 6 महीने रहते थे, जितना भी टाइम, वज़ाए हमल है हामला की मुद्दत इद्दत जो है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिए, यहाँ पे उन औरतों को कहा जा रहा है जो कि हामला नहीं। ठीक है, अब ये भी ज़हन में सवाल आ सकता है कि कोई ऐसी औरत है जिसको पीरियड्स नहीं होते, कोई मेडिकल रीजन है, या फर्ज करें बड़ी एज की है, मेनोपॉज वगैरह हो गया है, तो उसमें फिर जस्ट जनरल 3 मंथ्स जो है वो काउंट करके ले लिए जाएंगे। और अमूमन उलमा ये कहते हैं कि ये जो इद्दत वगैरह के मामलात जो हैं ये कमरी महीनों से देखे जाने चाहिए। बहरहाल आप जिस तरीके से भी उसका हिसाब लगा लें, यानी कि अब आप ये देख लें कि हैज जो है वो कमरी लिहाज से किस तरह से आ रहा है या दूसरी तरह से, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें जो फिक की डिटेल्स हैं कि वो कमरी महीनों से हिसाब लगाया जाता है। अच्छा, और एक और चीज कि इसमें बेवा की भी इद्दत नहीं बताई जा रही, क्योंकि बेवा की इद्दत ज्यादा होती है, वो 4 माह और 10 दिन होती है। ठीक है, तो ना ये हामला की इद्दत है और ना ये बेवा की इद्दत है। अभी आगे जैसे आप पढ़ेंगे और भी तरह के अहकामात आएंगे ना, तो ये सिर्फ नॉर्मल कोई औरत जिसको तलाक हुई है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये 3 कुरू की जो है मुद्दत है, इसके अंदर अंदर अगर शोहर चाहे तो रुजू कर सकता है, अगर नहीं किया तो उसके बाद क्या डिटेल्स हैं वो भी हम अगली आयत में देखते हैं। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना, अल्लाह ताला 7 औरतों को भी अब यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि अब औरतों के लिए भी ये हलाल नहीं है, ये जायज नहीं है कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ तख्लीक कर दी है उनके रहम में तो वो उसको छुपाएं। ठीक है, यानी फर्ज करें तलाक होगी और तलाक के बाद औरत को पता चल रहा है कि अब वो तो जो है वो उसने कंसीव किया, वो प्रेग्नेंट है, बट शी इज ट्राइंग टू हाइड इट कि भाई अब हस्बैंड को ना पता चले, तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने इसको हलाल ही नहीं कहा, यानी एक हराम काम है अगर कोई औरत अपनी प्रेगनेंसी डिवोर्स हो जाने के बाद छुपाती है। जिस तरह फर्ज करें कि वो सेल्फ इज विलिंग कि वो कहीं और शादी कर ले और वो चाह रही है कि बस अब ये मेरी तलाक हो ही जाए, और फिर उसके बाद वो जैसी तलाक हुई, इद्दत पूरी हुई, उसने फटाफट दूसरे से निकाह कर लिया और उसको उसका बच्चा शो कर दिया जो उसके रहम में था। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको पता है हमारे दिन में हसब नसब जो है इसको खलत मलत किए जाने की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे का जो हसब नसब है और उसके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं करना। और फिर इसमें एक ये भी हिकमत है कि जाहिर हो सकता है कि शोहर ने तलाक तो दे दिया, अब जब उसको पता चले कि मेरा बच्चा होने वाला है तो उसके कुछ जो दिल नरम हो जाए या उसके ख्यालात चेंज हो रहे हैं और वो रुजू की तरफ ज्यादा कोशिश करे, तो इसलिए इसको नहीं छुपाया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। अच्छा, इसमें फिर तफसीर में ये भी बाज़ उलमा लिखते हैं कि इससे मुराद हैज भी हो सकता है कि अगर किसी औरत के रहम में यानी तख्लीक किया से मुराद ये भी है कि अगर उसको हैज जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको भी वो ना छुपाए। ठीक है, यानी उसके बारे में भी जो भी क्लियर बात है वो उसको करनी चाहिए और उसको नहीं छुपाना चाहिए। मतलब ये कहे कि तलाक के बाद मुझे 1 या 2 हैज आए हैं, हालांकि उसको 3 हैज आ चुके हैं। ठीक है ना, तो मकसद ये है कि खावत की तरफ रुजू करना हो, या ये कि वो रुजू नहीं करना चाहती तो वो ये कह दे कि मुझे तो 3 हैज आ चुके हैं, जबकि वक्तन ऐसा नहीं हुआ हुआ।
ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ایک تو میں نے آپ کو حمل کا بتا دیا اور دوسرے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس سے مراد حیض بھی لیا گیا. کہ اب بات وہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس لیے ایڈریس کریں کیونکہ اس چیز کا اصل علم عورت کو ہی ہو سکتا ہے. وہ ظاہرہ غلط بھی اس بارے میں غلط بیانی بھی کر سکتی ہے کہ ہو گئے ہیں 3 حیض کمپلیٹ یا نہیں ہوئے ہیں یا آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, حمل ہے, شروع کے حمل کا تو کسی کو اتنا پتہ ہی نہیں چلتا, نظر بھی نہیں آتا. تو یہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس کو, اس لیے اس کو ایڈریس کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم یہ کرو. ٹھیک ہے, اگر تم, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جو ہے نا جو ڈراوا دیا وہ کس چیز کا دیا کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو. کیونکہ ظاہر ہے نہ بتانا چاہے عورت کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ اس کی سگی ماں کو بھی نہ پتا چلے, اس کی سگی بہن کو بھی نہ پتا چلے. شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اٹ, وہ بس اپنے تک ہی رکھے, ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ کہا کہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. یوم آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کا اچھی طرح سے احساس ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. آج بھلے میں لوگوں سے چھپا لوں اس چیز کو, لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ, پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی سمیع علیم ہے, دیکھنے والے ہیں, سب کچھ جاننے والے ہیں, سب کچھ سننے والے ہیں. اور اس آیت کے اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے, غالب ہیں, وہ قدرت رکھتے ہیں, وہ پکڑ بھی کر سکتے ہیں, وہ حاکم بھی ہیں. یعنی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی اب ہمیں جو ہے وہ کھلی چھوٹ مل گئی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے یہ اس بارے میں پھر بات وہی عورت کرے گی جس کا یقین ہوگا اللہ پر اور یوم آخرت پر. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اپنی عورتوں کو واپس لے لینے کے, یعنی بردہن سے مراد ہے یعنی وہ ان سے رجوع کر لینے کے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا معاملہ جو ہے وہ اصلاح کرنے کا, وہ واقعی اچھے طریقے سے ریکنسلیشن چاہتے ہیں. کہ یہ یعنی ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں, والدین وغیرہ, وہ بیچ میں اڑ نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق شوہر کو بہرحال دیا ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ صحیح نیت سے اصلاح کی نیت سے وہ رجوع کرنا چاہیے, یعنی اصلاح سے مراد کہ جو غلطی اب ہو گئی ہے اس کو وہ اب ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی اپنے گھر کو جوڑ کے رکھنا چاہ رہا ہے, وہ شوہر کے بس ٹھیک ہے غلطی ہوگی, ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسے انسان ریگریٹ بھی کرتا ہے, تو اچھی نیت کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ خام خواہ میں گھر والے نہ اڑ جائیں اور خام خواہ میں جو ہے اس کو روکا نہ جائے. وہ اگر وہ حقدار ہے, زیادہ حقدار ہیں شوہر جو ہیں کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو یہ رائٹ حاصل ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بھی یہ کہہ دیا کہ عورتوں پر بھی وہی فرائض ہیں جو کہ مثل الذی اس پہ ہے شوہر پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ٹھیک ہے فرائض بتائے ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ مردوں کو ایڈریس کر کر کے بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اس کی اجازت ہے, اجازت نہیں ہے. تو بیوی کو بھی ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جان لیں کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے. مردوں کے فرائض ہیں تو عورتوں کے بھی فرائض ہیں, یعنی کھلی چھوٹ عورت کو نہیں مل جاتی کہ اب وہ یہ سمجھے کہ اوہو مجھے میرے لیے تو سب کچھ جائز ہے, میں چاہوں تو بتاؤں, چاہوں تو حمل کو چھپا لوں یا اپنی مرضی کروں یا جو کچھ, ایسا نہیں ہے. تو جیسے مردوں کے فرائض ہیں کہ اس نے اچھا رہن سہن دینا ہے, اس نے بیوی کا خیال رکھنا ہے, اس نے اولاد کا بھی خیال رکھنا ہے, گھر اپنا چلانا ہے, اس کی تربیت اچھی کرنی ہے, تو اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے بھی وہ جو ہے نا فصالحات قانتات کہ نیک ہو, پاک ہو, قانے ہو, قناعت پسند ہو اور امانت دار بھی ہو پھر شوہر کے تمام امور کی, کوئی خائن نہ ہو, خیانت کرنے والی نہ ہو, محبت کرنے والی ہو, اچھے اخلاق, اچھے جذبات رکھنے والی ہو, جذبات شوہر کے جذبات کا خیال رکھنے والی. اور اس طرح کی یہ ذمہ داریاں عورت پر بھی آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ دار ڈال دی اور دوسرے کا جو ہے وہ بالکل ہی فارغ کر دیا, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر علیہن بالمعروف کی بات آتی ہے. معروف سے مراد ہے بھلے طریقے, عرف سے ہے نا, عین را اور فا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ معروف ہے, یا کہتے ہیں ہم عرف عام میں, اردو میں بھی ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں, تو جو کوئی جانی پہچانی چیز ہوتی ہے نا, تو اس معروف طریقے سے مراد ہیں جانے پہچانے پسندیدہ طریقے جو عقل اور اسلامی اصولوں سے ٹکراتے نہ ہوں. ٹھیک ہے, جانے پہچانے پسندیدہ طریقے جو عقل اور اسلامی اصول سے ٹکراتے نہ ہوں, یعنی وہ طریقے جو مثبت ہوں,
معاشرے کی بھلائی میں ہو، اور جن کا صحیح اور پسندیدہ ہونا عقل سے بھی اور شریعت سے بھی ثابت ہو. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو عقلاً ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن شریعت اس کے اگینسٹ ہے، عقل سے بھی ثابت ہو، شریعت بھی ان کو صحیح کہے، وہ معروف طریقے ہیں، اور پھر سب جانے پہچانے طریقے سے، یعنی سب کو پتا ہوتا ہے. تو یہ معروف کی ایک ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو بہرحال اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے جس کو انہوں نے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے کرنا ہے. اچھا، پھر جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر، ہنہ سے مراد ہونا جو ہے عورتوں کے لیے آتا ہے، ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بھی پریشانی نہ ہو، لاحق ہو جائے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو سارا یہ ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے. کیونکہ آگے آپ یہ بھی پڑھیں گے بیدیہ عقدۃ النکاح، کہ ان کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مردوں کے لیے. یعنی طلاق جو ہے وہ مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں اٹھ کے کہہ سکتی نا کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے. اس حوالے سے یہ جو درجے کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق سب کے رکھے ہیں، اور سماع کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے باپ سے کئی زیادہ رکھا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی. یہاں پہ نکاح طلاق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، اس پہ رائے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ اس لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا نا کہ شوہر یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ بیوی کو لوٹانا چاہ رہے ہیں، واپس لانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا رائٹ زیادہ ہے. اب اس میں یہ نہ ہو کہ ان کو روکا جائے یا زبردستی کی جائے کہ نہیں بس طلاق دے دو اور ختم کر دو. اگر وہ چاہ رہے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، ان کا مقصد کوئی ظلم کرنا یا زیادتی کرنا نہیں ہے، تو ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ مرد کو دیا ہے. دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک فیملی سسٹم کا بتایا نا ہمارے دین میں، تو اس میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قوام بنائے، یعنی ان کو ذمہ داری سونپی ہے، ان کو کیئر ٹیکر بنایا ہے، معاش کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ساری خیال رکھنا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ذمہ داری زیادہ دی ہے، تو جس کو ذمہ داری زیادہ دی ہے اس کو تھوڑی سی اتھارٹی بھی زیادہ دے دی ہے. تو اس میں کوئی پریشان ہونے یا اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے جواب دہی بھی زیادہ ہے، وہ آنسریبل بھی زیادہ ہے. سیدھی سی بات ہے نا. آپ دنیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، جو کہ ایک بڑے لیول پہ ہوتا ہے، جس کے اوپر زیادہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو بڑی پوسٹ جو ہے وہ ہائی ہے، لیکن ہائی پوسٹ کمز ود ہائر رسپانسبلٹیز، اور پھر وہ بندہ زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے. اس کے اندر جتنے لوگ کام کریں ان سب کے لیے اس نے جواب دینا ہوتا ہے کہ جو بھی کام تھا غلط کیوں ہوا یا کیا تھا، وہ سارا اس کے لیے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. سو اٹس دا سیم. تو کبھی بھی کسی عورت کو اگر یہ پریشانی ہونا کہ ہائے مرد کو کیوں زیادہ درجہ دے دیا شوہر ہونے کے ناطے، ان کو کیوں قوام کہہ دیا، تو وہ یہ سوچ لے کہ ان کا حساب بھی زیادہ سخت ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بس بیوی بنا کے اور اس کے اوپر وہ تخلیق کی جو ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ڈال کے اللہ تعالیٰ نے باقی ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد کر دی ہے. اور اس تخلیق کے مرحلے سے گزرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بطور ماں اس کا درجہ بہت بلند کیا ہے، اور باقی ذمہ داریوں سے اللہ نے تو اس کو آزاد کیا ہے. اصل میں ہم وہ دنیاوی لحاظ سے اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیں یہی ہم ہر طرف سن رہے ہیں اور یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور یہی باتیں سن کے تو وہ عورتیں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اعتراض کرتی ہیں. تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے حکیم ہونے کا بھی ذکر کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان میں جو وزڈم ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. اگر تمہاری عقل کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں مطلب چپ کر جاؤ، یہ سوچ کے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا، تمہاری عقل میں کمی. تو اس میں کوئی عورت کی تحقیر نہیں کی جا رہی، یہ ایک انتظامی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر شوہر کو ہیڈ بنایا ہے اس انسٹیٹیوٹ کا، جو کہ نکاح کے بعد ایک فیملی کی صورت میں آتا ہے، تو عورت ایک اسسٹنٹ کے طور پہ ہے اس میں بھی. اور مردوں پر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی زیادہ دی ہے، تو ان کو اتھارٹی بھی زیادہ دی ہے اور وہ جواب دہ بھی زیادہ ہے.
ورنہ ایک انسان ہونے کے ناطے تو اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ وہی ہے مقرب اللہ کے جو زیادہ تقوی میں آدمی، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقرر ہے. صرف خاندانی نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہیڈ مقرر کیا ہے. کسی بھی ادارے میں 2 ہیڈ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، 2 CEO نہیں ہو سکتے کسی کمپنی کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک وہ ہائرارکی رکھی ہے اس خاندانی نظام میں، اس میں حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے فیصلوں میں، اللہ تعالیٰ حاکم ہے اپنے فیصلوں میں، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اپنے فیصلوں میں. ان کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک جو اتھارٹی کا درجہ ہے یہ رسپانسبلٹی کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی کسی کی تحقیر نہیں کی جا رہی، بلکہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے. اگر وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کے لیے کتنی زیادہ آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر ویسے بھی آپ دیکھیں نا وہی بات کہ مرد جو ہیں ان کی جو ایک جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی لحاظ سے بھی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو نان نفقے کی ذمہ داری ان پہ رکھی ہے کما کے لانے کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طلاق کا حق دیا ہے، اور ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس یہ حق اللہ نے دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، اور اس چیز کے اوپر بلا وجہ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتے. تو غالب ہیں، حکیم ہیں، کوئی بھی یعنی اپنے حقوق کا ناجائز استعمال نہ کرے. نہ تو شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگ جائے، نہ بیوی جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ آئے اور غلط کام کرے یا خیانت دکھائے شوہر کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا سمجھنے کی بات ہے. اچھا ٹائم کتنا ابھی ہے؟ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، یہ آیت یہاں پہ ہوگی، اس سے مزید اس کی جو کچھ ڈیٹیلز ہیں اگلی آیت میں بھی آ جائیں گی طلاق کے حوالے سے، اور اس میں کیا کیا عدت کا طریقہ کار کیا ہے. اور یہ تو چلیں آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں. بات صرف یہ کہ یہ جو ہے نا موسٹ کنٹروورشل آیات میں سے آپ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ویسے تو علماء کا مختلف رائے کا ہونا ایک عام سی بات ہے، ہوتا ہے اختلاف رائے ہونا، لیکن میرے خیال میں جتنا سنگین اختلاف اس معاملے میں ہے نا ہمارے یہاں، اور شاید کسی پہ اتنا زیادہ نہیں ہے. Anyway, الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھے بھلے طریقے سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر گناہ ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی ظالم. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں. الطلاق طلاق مرتانی، مرہ جو ہے یہ مرتبہ کے لیے آتا ہے یا بار کے لیے، جس ہم کہتے ہیں 1 بار 2 بار. تو مرتانی جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، 2 بار ہے، 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ تو روک لینا ہے، میم سین کاف. میم سین کاف ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا، ٹھیک ہے، یا اس کی حفاظت کرنا یا ہاتھ سے جان لینا دینا. فَإِمْسَاكُمْ تو روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ ساتھ معروف کے، یعنی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، لائک جو ایکسیپٹیبل ہوں، جو کوئی اچھے گڈ مینرز کے ساتھ جو ہے اس کو روک لینا ہے. او یا تصریح سین راہا، یا پھر رخصت کر دینا ہے. اس سرخن جو ہے نا بیسیکلی جس طرح جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑا جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ آتا ہے تصریح. تو چھوڑ دینا ہے یا رخصت کر دینا ہے.
بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے، صرف جو ہے نا رسی کھول دینا جانوروں کی کہ وہ چر لیں اس میں، بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے، یعنی احسان کے ساتھ، بہت زبردست طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. وَلَا اور نہیں يَحِلُّ وہ حلال لَكُمْ لیے تمہارے ان کے تأخذوا تم لے لو، تو یہ تم والا حمزہ خازال لینا، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم دے چکے ہو، کن کو؟ ہننا ان عورتوں کو، حمزہ تایا والا ہی روٹ پڑ ہے، تم دے چکے ہو ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان کے یخافا وہ دونوں ڈرتے ہوں، وہ دونوں خوف رکھتے ہوں. یہ جو آتا ہے والا وہ کے معنوں میں ہے، خوف کا ورڈ ہے، اور اس میں یتخافا یہ جو الف آ رہا ہے نا، اٹ شوز کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تو دونوں مراد ہے کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، قاف واو میم، پھر میم الف ماں آ گیا، الف آ گیا، تو وہ دونوں والی بات آ گئی تسنیہ کہ کو یہ ڈرو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے. کیا نہیں قائم رکھ سکیں گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود. فَإِن پھر اگر خف کیا نہیں قائم رکھ سکیں گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود. فَإِن پھر اگر خف تم ڈرو تم، خوف آئے تمہیں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود. فلا تو نہیں جناح، جنح جیم نون اور خا، یہ ویسے تو پہلو یا سائڈ کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ گناہ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف ہو جانا نا، ایک طرف جھک جانا، تو اس میں یعنی کہ اعتدال میں نہ رہنا، اس لحاظ سے پھر یہ غلط اس کی طرف. تو جناح عمومی طور پہ گناہ کے معنی میں آتا ہے، تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، پھر تسنیہ کا صیغہ ہے، فیما اس بارے میں جو افتدت بھی، افتدت بھی کا مطلب یہ کہ فدیہ دے دے ساتھ اس کے، اور کون دے دے؟ عورت دے دے. کیسے پتا چل رہا ہے افتدت میں کہ عورت؟ اس میں تے آ رہی ہے نا جو مونس کی ہے، روٹ ورڈ اس کا فے دال یہ ہے، فدیہ دینا، ٹھیک ہے، تو عورت اگر فدیہ دے دے تو یہ لیا جا سکتا ہے. ویسے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا کہ تم نے جو آتے ہی تم ہننا جو بھی تم نے ان کو دیا ان میں سے کچھ نہیں لینا، لیکن اگر عورت چاہ رہی ہے تو پھر وہ یہ دے سکتی ہے، جو کہ خلا کی بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں ڈیٹیلز. تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها تو نہ تعتدوها تم تجاوز کرو ان سے، یعنی ان حدود سے تم. یہ عین دال اور واو والا ہی روٹ ورڈ ہے، ادو جو دشمن کے لیے بھی آتا ہے، دعوت، تو دشمنی میں بھی حد سے بڑھا جاتا ہے نا، تجاوز کیا جاتا ہے، دشمن یہ کرتا ہے، تو تم ٹرانسگریس نہ کرو، یعنی تم تجاوز نہ کرو ان حدود سے. ومن اور جو کوئی یتعدی وہ تجاوز کرتا ہے، یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، عین دال واو، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ، الظالمون ظالم ہیں، ظلم کرنے والے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں طلاق کا جو ہے وہ بتایا ہے طریقہ کار کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کا. تو اس کی تفسیر ظاہر ہے ایک آیت ویسے بھی لمبی ہے، اوپر سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو ہم آرام سے اس کی تفسیر کریں گے. مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم آج اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے، ہو جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کی تفسیر سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ باتیں سمجھ لینی ضروری ہے. ایک تو جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہوں گی وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ ظاہر ہے ایک سیریس میٹر ہے اور بہت زیادہ نازک معاملہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سنگین اختلاف ہے علماء کے درمیان. اختلاف وہی ہے کہ ایک سٹنگ کی 3 ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، یا ایک سٹنگ کی جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھ لیں گے طریقہ. بات میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے میں مفتی نہیں ہوں، تو میرے سے آپ پلیز فتوے نہ لیجیے گا یہ سوال کر کے یا مجھ سے فون کر کے کہ جی یہ دیکھیں فلاں کے اس طریقے سے ہماری فیملی میں ہوا ہے تو یہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. I would not say anything about it because میری کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے، کوئی میری اسٹینڈنگ ہے نہیں کہ میں کوئی فتوے دے سکوں. اس کے لیے آپ کو مفتی حضرات سے ہی کنسلٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سو میں اس کے بارے میں بالکل قاصر ہوں کچھ کہنے سے، تو پلیز
میری لمٹ سے آگے مجھے نہ کوئی لے کے جائے. ڈو ناٹ کال می, ڈو ناٹ اپروچ می ود اینی آف یور کوشچنز کہ آپ بتائیں جی یہ معاملہ تھا, طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ طلاق کا معاملہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں جو فریقین ہیں ان کی بات سنی جانی چاہیے. جو میرے تک آئے گا وہ مجھے صرف ایک ہی کا معاملہ بتا رہا ہوگا نا, اپنی طرف کا. ایک تو پلیز اس چیز کو سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. جو دونوں طرح کے موقف ہیں میں آپ کو بتا دوں گی, جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی, جو دلائل جو زیادہ مجھے جو ہے وہ ٹھیک لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے پلیز ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, پھر یہ بھی آپ سمجھیں کہ اب تھوڑا سا جو ہے ظاہر ہے کہ مطلب کیوں طلاق کی بات آ رہی ہے, کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیے اسلام میں نکاح یا شادی کوئی غیر سنجیدہ عمل نہیں ہے, کھیل تماشا نہیں ہے. یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ ایسا عہد ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے, لوگوں کو گواہ بنا کے یہ عہد کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی محض کھیل تفریح انجوائمنٹ کا کام نہیں ہے جو کہ آج یہ بنا لیا گیا. یہ ایک انتہائی یعنی سنجیدگی سے لیا جانے والا میٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک طریقہ رکھا ہے اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے نسل انسانی کی بھی افزائش ہو, لیکن جائز طریقوں کے ساتھ ایک پراپر یونٹ کو تشکیل دیا جائے, حدود و قیود کے ساتھ. جو بھی طریقے اللہ نے بتائے ہیں وہ نکاح کے وہ لیے جائیں, اور اس کے بعد بھی پھر جو اللہ تعالیٰ کی بتائی حدود و قیود ہیں اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنے کی, ان کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے تاکہ سب کے حقوق کی حفاظت ہو, معاشرے میں کوئی بے روی بھی نہ پھیلے, سب کے حقوق کی حفاظت ہو, اور ایک سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. حقوق کی حفاظت یا ذمہ داری کہ آپ دیکھیں نا, یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ادھر ادھر فزیکل ریلیشن شپ رکھتا جائے اور اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ سنبھالیں اس پریگنینسی کو اور اس بچے کو. تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے حقوق ہیں. تو اس چیز کو ہی سیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے یہ جو سارا سسٹم رکھا ہے, اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی مطلب دو لوگ اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں تو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہوں, اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کریں. کہ یہ بہت زیادہ ایسے ہائپر ہو کے یا جذباتی ہو کے لیا جانے والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے, سنجیدگی سے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک عہد کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اللہ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں, جس طرح اس میں لوگوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے. تو پھر اس عہد کو نبھانے کی حتی الوسع کوشش بھی کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لینا, یا چھوٹی سی بات پہ کہ چلو جی شوہر یہ کہنے لگ جائے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, یا بیوی جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگ جائے, یہ غلط بات ہے. اور اس کو اوائڈ کرنا ہے کہ یعنی جو اس رشتے کی ایک خوبصورتی ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے, اور اس رشتے کے ساتھ جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو دونوں نے سمجھنا ہے, ہسبینڈ اور وائف دونوں نے, ٹھیک ہے نا. یہ اتنا اہم رشتہ ہے, اتنا اس کو غیر اہم نہیں سمجھ لینا چاہیے, یا اتنا اس کے بارے میں ایک لاپرواہی والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انفارچونیٹلی آج کل یا تو لڑکا لڑکی جو ہے یعنی ہسبینڈ وائف وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, اور یا پھر کچھ معاملات میں یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کا رویہ اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ وہ زیادتی پر اتر آتے ہیں, اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس اس رشتے کو ختم کر لیا جائے. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کے طلاق کی طرف نہیں جانا, لیکن ہاں واقعی اگر ایسی کوئی ناگزیر حالات ہو سکتے ہیں, بالکل ایک فریق کی طرف سے کوئی بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے, زیادتی بڑھتی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے گھر والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے, یا دونوں کے آپس میں کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سوچوں میں فرق ہے, اتنا زیادہ آپس میں یعنی وہ ویو لینتھ نہیں مل رہی, نبھا نہیں ہو رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بہرحال کھلا رکھا ہے طلاق کا. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے. فطرت کے اگینسٹ اسلام نہیں لے کے جاتا کسی بھی انسان کو نا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت بہرحال جو ہے وہ رکھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا تو بات اس میں سمجھنے کی یہی ہے کہ نہ مرد بلا وجہ بار بار طلاق کی دھمکی دے,
اور یا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دے، اور نہ ہی عورت جو ہے وہ اس چیز کا اس کو اتنا غیر سنجیدہ لے کے اس کا مطالبہ کرتی رہی۔ اور اس کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ارد گرد کے خاندان والے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائیاں، ان کو بھی تھوڑا عقل مندی کا اور ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہت سے معاملات میں یہ رشتہ بگاڑنے میں جو خاندان والے ہوتے ہیں نا، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بیوی کو شوہر کے خلاف یا غلام کو مالک کے خلاف بھڑکائے، لیکن یہ بات وائس ورسا بھی آتی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں کہ شوہر کو بھی اگر بھڑکایا جا رہا ہے بیوی کے خلاف تو وہ بھی اسی میں کیونکہ بہت ایک سنگین جرم کیا جا رہا ہے نا گھر کو توڑنے کا۔ بیوی کو بھڑکایا جا رہا ہے شوہر کے خلاف، یا شوہر کو بھڑکایا جا رہا ہے بیوی کے خلاف، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ پھر اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی جب ایک دو دفعہ ویسے ہی جو اپنے لیکچرز دیے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی تھا کہ ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو کہ کوئی بڑا فساد برپا کر کے آتا ہے۔ یعنی ابلیس جو ہے نا، وہ جب اس کے سارے چیلے اس کو آ کے اپنی اپنی کارکردگی بتاتے ہیں نا کہ بھئی میں، ایک کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اس کو کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان اس کو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ دونوں میں نے علیحدگی کرا دی۔ تو ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، اسے اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت خوب کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کے پیچھے جو ہے نا شیطان پڑا ہوتا ہے ان کے درمیان پھوٹ پڑوانے کی، ٹھیک ہے، اس کا فیورٹ مشغلہ ہے۔ تو ان میں جو جھگڑے فساد کی جو ہر وقت آپ کہنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو اس سے الرٹ رہنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان جو اس کے وار اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے اس کا فیورٹ ترین مشغلہ ہے کہ اس نے ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانی ہے، لڑائی ڈلوانی ہے، ان کو آپس میں لڑوانا ہے۔ اور اس کو بڑی شاباش بھی ملتی ہے اپنے جو ہیڈ شیطان ہے نا اس سے، ٹھیک ہے۔ شیطان آپ کو پتہ ہے مطلب برے جنات اور ان کی پوری یعنی گروہ ہیں، چیلے ہوتے ہیں شیطان بھی۔ تو شیطان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے یہ کوشش کرتا ہے، اور جس طرح کے جادو ٹونے کے حوالے سے بھی آپ نے پڑھا کہ سب سے زیادہ جو وہ سیکھتے تھے ہاروت و ماروت کا جو قصہ تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان لڑائی ڈلوانے، پھوٹ ڈلوانے کے لیے سب سے زیادہ یہ جادو ٹونا جو ہے یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی سارے یہ شیاطین وغیرہ ہی انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہر وقت سرگرم عمل ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کو آپس میں لڑوانے کے لیے، بدگمانی بھی ڈلوائے گا، شک بھی ڈلوائے گا، غصہ دلوائے گا، برے وصف سے ڈلوائے گا، مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اس کے شیطان کے، بڑے غیر محسوس طریقے سے، ٹھیک۔ تو بات سمجھنے کی یہی ہے کہ ہر لحاظ سے الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو عادت ہو نا اپنے ایک تو یہ کہ انسان اگر نماز کی پابندی کرتا ہو، قرآن کی پابندی کرتا ہو، پڑھا ہو، سمجھا ہو، اور وہ جو اذکار ہیں صبح شام کے وہ پڑھتا رہے، اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے، صبح بھی اور شام کو بھی، اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ دیکھیں ایک تو نظر بھی ہوتی ہے، نظر بھی برحق ہے، اور دوسرا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کا بھی فیوریٹ مشغلہ ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی اگر شادیاں کر رہے ہیں نا تو ان کو اسلامی لحاظ سے یہ چیزیں ضرور سمجھائیں۔ یہ جو شیطان والی جو بات ہے نا اور نظر والی بھی جو بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دینے کو اہم سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح شام جو ہے یاد بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اذکار بھی کریں اور اپنے آپ کو اس حصار میں بھی دیں۔ سورۃ فلق الناس ہے یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا جو نظر کی دعا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ویسے بھی آیت الکرسی اور دیگر جو بھی دعائیں اسپیشلی، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ میں ایمفسائز اس لیے زیادہ کریں کیونکہ عموماً لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور لا علمی کی وجہ سے جو ہے نا ٹھیک ہے اس میں غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، لیکن جس کا میں نے کہا نا کہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان، دیکھو اس نے ایسے کر دیا، دیکھو اس نے ویسے کر دیا، شک میں پڑوائے گا ہسبینڈ کو وائف کے لیے یا وائف کو ہسبینڈ کے لیے، غصہ دلوائے گا، بدگمانیاں پڑوائے گا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ صرف اپنے تک یہ چیز نہیں رکھیں، جن کے بچے میرجیبل ایج میں ہیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ یہ ہمارے دین میں بتائی گئی ہیں، یہ کوئی جیسا ہوتا نہیں، کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کیونکہ بچوں کو اگر آپ نے اس طرف سے نہیں رکھا نا تو بچے عموماً سن کے مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، اس طریقے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہ تو نہیں۔
قرآن کی آیات کے حوالے سے ان کو سنائے جہاں پہ ہاروت و ماروت کا قصہ ہے نا، وہ ضرور بتائیں ان کو، تاکہ بچے جو ہیں اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ بھئی ہم نے شیطان کے باتوں میں نہیں آنا ہے اور ہم نے الرٹ ہو کے رہنا اور اپنے آپ کو صبح شام اللہ کے حصار میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بھی بچوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک بہت اہم اور ایک بہت بامقصد عہد ہے جو کہ اپنے ساتھ بہت ساری ذمہ داریوں کو لاتا ہے، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، یہ ایک سیریس میٹر ہے، چھوٹی معمولی باتوں پر فوراً شادی کو ختم کرنے کا نہیں سوچنا، بلا وجہ طلاق دینا یا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور جو لوگ جس طرح جو والدین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ گھر جو ہے جو بسایا جا رہا ہے یہ بسا رہے۔ اگر چھوٹی موٹی باتیں ہر ایک میں ہوتی ہیں، اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اول تو ہسبینڈ اور وائف جو ہیں ان کو آپس میں ہی سلجھانے دینا، اگر معاملہ بڑا ہے تو ان میں صلح کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ویسے بھی رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ خام خواہ میں اس رشتے کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتا ہے سسرال والوں کی طرف سے۔ ظاہر عورت تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ کوئی معاملات بڑھ گئے ہیں اور نہیں قابو میں آ رہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ دونوں حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر طلاق کی رخصت ہے، پھر اس آپشن کو لیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور یہ تو ابھی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ اچھا، میں آپ کو صرف اس آیت کا ذرا جو شان نزول یا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے اس آیت کی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ آج سٹارٹ کرنی چاہیے، بیکاز آئی وونٹ بی ایبل ٹو فنش اٹ، اور آپ کا ٹائم بہت ایکسٹرا ہو جائے گا، اور جلدی میں یہ آیت کرا نہیں سکتی، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ آیا، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وچ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے، ڈیٹیل میں کریں گے۔ یہ آیت جو ہے نا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا ابھی ایک وہ ایلا والا معاملہ، اسی طرح عرب میں یہ بھی معاملہ تھا کہ ایک شوہر جو ہے وہ جتنی دفعہ چاہتا بیوی کو طلاق دے دیتا اور پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، اور جتنی دل کرتا وہ شادیاں کر لیتا۔ مطلب کوئی ان میں جو ہے نہ تو کوئی ایسی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، عورت کو انتہائی ایک حقارت سے دیکھا جاتا، قابل تحقیر چیز سمجھتے، عورت کی کوئی عزت نہیں کرتے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، اس کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ یہی کرتے کہ طلاق دے دیتے اور پھر رجوع کر لیتے، طلاق دے دیتے رجوع کر لیتے۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ ہوا کہ ایک کوئی شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا غصے میں کہ میں نہ تو تجھے بساؤں گا اور نہ تجھے آزاد کروں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا تجھے طلاق دوں گا اور وقت سے پہلے تم سے رجوع کر لوں گا، پھر تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تم سے رجوع کر لوں گا، تو اسی طرح تمہیں یعنی میں تنگ کر کے رکھوں گا۔ تو اس عورت نے پھر آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے یہ ایک زیادتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو بتایا، ان کے آنے پر ان سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر یہ والی آیات نازل ہوئی تھی تاکہ یہ جو ظالمانہ روش انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ الطلاق مرتان، یعنی وہ لا تعداد طلاقیں اب نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لمٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ بس ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ جی تلاوت کائنڈلی بتا دیں۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم.